لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ تذکرہ اسلاف کا اس مبارک بابرکت پر از رحمت سلسلے میں ہم اپنے اسلاف کا بزرگوں کا ذکر خیر، ان کے یوم ولادت اور عرس کی تاریخوں پر کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ آج اس سلسلے میں جس عظیم الشان شخصیت کا ہم ذکر خیر کرنے لگے ہیں وہ ہیں سراج العارفین، سید السالکین، نور العاشقین، سیدنا شاہ ابو الحسین احمد نوری ماں رہروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ آج آپ کا ذکر خیر ہم اس مناسبت سے کرنے جا رہے ہیں کہ 11 رجب المرجب 1324 ہجری کو حضرت کا وصال ہوا تھا۔ 11 رجب آپ کے وصال کی تاریخ پر آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے یہ بیان ناظرین تک پہنچانے کی سعادتیں حاصل کر رہا ہوں۔ عرض ہے توجہ کے ساتھ اول تاخیر سماعت فرمانے کی سعادتیں حاصل کیجیے۔ حضور سراج العارفین سیدنا شاہ ابو الحسین احمد نوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اسلاف کے کمالاتی آئینہ تھے۔ بہت شفاف، صاف ستھرا اور چمکتا دمکتا آئینہ۔ آپ کی ولادت مبارکہ 19 شوال المکرم 1255 ہجری 26 دسمبر 1839 عیسوی بروز پنج شنبہ ہوئی۔ تاریخی نام مظہر علی اور عرفیت میاں صاحب تھی۔ آپ کے والد ماجد سید شاہ ظہور حسن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت خاتم الاکابر سید شاہ آل رسول احمدی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے صاحبزادے ہیں۔ آپ کا سلسلہ نسب کچھ یوں ہے: سید ابو الحسین احمد نوری ابن سید ظہور حسن ابن سید شاہ آل رسول ابن سید شاہ آل برکات ستھرے میاں ابن سید شاہ حمزہ ابن سید شاہ آل محمد ابن سید شاہ برکت اللہ ابن سید شاہ اویس ابن سید شاہ عبد الجلیل، یہ واسطہ بواسطہ ہوتے ہوئے الحمدللہ سیدۃ النساء فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ اجمعین بنت سید العالمین خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یعنی آپ کا سلسلہ نسب الحمدللہ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے واسطے سے آقا کریم علیہ السلام تک جا ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سرکار نور کی ابتدائی تعلیم خاندانی مکتب میں ہوئی، پھر اکابر خاندان خصوصاً حضور خاتم الاکابر کے زیر تربیت رہے اور دیگر کثیر اساتذہ سے بھی ظاہری علوم میں آپ نے استفادہ فرمایا۔ مخدوم گرامی سید شاہ آل رسول حنین میاں نظمی تحریر فرماتے ہیں کہ سرکار نور کا سن شریف جب آپ کی عمر شریف 2.5 سال کا تھا کہ حضور کی والدہ ماجدہ نے انتقال فرمایا اور آپ کی پرورش و کفالت دادی حضور بی بی صاحبہ نثار فاطمہ اور دادا حضرت شاہ آل رسول رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہما نے اپنے ذمہ لے لی۔ صرف ایک یہی ذات نوری تھی جن کی تربیت و تکمیل کا اہتمام خاتم الاکابر علیہ رحمہ نے خود برداشت فرمایا تھا۔ جگر کے ٹکڑے کو ہر وقت پیش نظر رکھتے، شب و روز دن و رات باتوں میں تعلیم و تلقین بھی فرماتے رہے۔ میاں صاحب کا نوری میاں کا 11واں سال تھا کہ والد ماجد شاہ ظہور حسن نے 26 جمادی الاولیٰ 1266 ہجری کو دھاری کاٹی واڑ میں انتقال فرمایا۔ اس وقت جد مکرم حضور خاتم الاکابر علیہ رحمہ نے مجاہدات سلوک و ریاضات طریقت شروع کرا دی۔ حضور خاتم الاکابر فرماتے، ان کو عیش و آرام سے کیا کام، یہ کچھ اور ہیں، ان کو کچھ اور ہونا ہے۔ یہ 7 اقطاب میں سے ایک کتب ہیں جن کی بشارت حضرت بو علی شاہ قلندر پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور حضرت شاہ بدیع الدین قطب مدار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دی ہے، اور یہی اس سلسلے بشارت کے خاتم ہیں۔ خود سرکار نور علیہ رحمہ کی فطری قابلیت قابل ستائش تھی کہ ہر بات سے ایک عمدہ نتیجہ آپ اخذ فرماتے، خصوصاً اپنے جد اکرم پیر و مرشد قدس سرہ کے عادات و اقوال میں نہایت غور فرماتے اور اشارات میں ہدایات کا سبق حاصل فرماتے۔ نہ سرکار نور کے سوال و طلب و تعطش میں کمی ہوتی تھی اور نہ خاتم الاکابر تعلیم و تربیت میں توقف فرماتے۔ باطنی علوم میں اپنے جد امجد حضور خاتم الاکابر سید شاہ آل رسول احمدی علیہ رحمہ کے منت کش رہے۔ آپ کے علاوہ سید شاہ غلام محی الدین، مفتی سید عین الحق بالگرامی، شاہ شمس الحق عرف تنکا شاہ،
مولانا احمد حسن مراد آبادی اور حافظ شاہ علی حسن مراد آبادی سے اوراد و اذکار وغیرہ کی اجازتیں حاصل تھیں۔ ان بزرگوں کے علاوہ بہت عالی بارگاہوں کا اویسی فیضان بھی آپ کو حاصل تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کرم سے آپ پر خصوصی نوازشات رہیں، بارہا خواب میں زیارت کی، دولت نصیب ہوئی، اور مصافحہ و معانقہ، ہمدست بیعت اور آغوش نبوت میں جا بیٹھنے کی اعلیٰ سعادتیں بھی حاصل ہوئیں۔ رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبتوں بھری گراں نمایاں نوازشات کے ساتھ ساتھ سیدنا موسیٰ علیہ السلام، سیدنا سلیمان علیہ السلام، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، اور امیر المومنین سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، سید الشہداء سیدنا امام حسین، غوث الثقلین محبوب سبحانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، سیدنا ذوالنون مصری، سیدنا خواجہ عثمان ہارونی، سلطان الہند خواجہ خواجگان سیدنا معین الدین چشتی سنجری اجمیری، اور جملہ خاندان اکابر سیدنا میر عبد الواحد بلگرامی سے لے کر ابو الفضل شمس الدین سیدنا آل احمد اچھے میاں تک سبھی بزرگوں کی روحانی عنایات سے حضور نوری میاں شاد کام رہے، فیضیاب رہے۔ ان اعلیٰ نوازشات کی بدولت آپ کی ذات کریم کمالات و محاسن کا شاداب گلستان اور خصائص و امتیازات کی کان بدخشاں بن کر کے ابھری۔ مخدوم گرامی سید شاہ آل رسول حسنین میاں نظمی ماروی دامت برکاتہم العالیہ سرکار نور کی جامعیت پر روشنی ڈالتے ہوئے لکھتے ہیں کہ حضرت جلیل البرکت نور العارفین سلالت الواصلین جدنا الامجد حضور پرنور مولانا مولوی سید شاہ ابو الحسین احمد نوری میاں صاحب رحمت اللہ علیہ خاندان برکاتیہ مارویہ کے لیے رب تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت تھے۔ استغنا میں حضور صاحب البرکات سیدنا شاہ برکت اللہ کا رنگ، تربیت و سلوک میں استاذ المحققین سیدنا شاہ آل محمد کی شان، معلومات و وسعت نظر میں اسد العارفین سیدنا شاہ حمزہ عینی رحمت اللہ علیہ کا پرتو، ایثار و عطا اور حاجت روائی مخلوق میں حضرت برکات ثانی سیدنا شاہ حقانی علیہ رحمہ کا انداز، تصرف و حکومت میں حضور شمس العارفین سیدنا شاہ ابو الفضل آل احمد اچھے میاں کی یادگار، مہمان نوازی اور سخاوت میں حضور سیدنا شاہ آل برکات ستھرے میاں علیہ رحمہ کا نمونہ، ستر حال اور اخفاء کمال اور اتباع سنت و اجتناب بدعت میں حضور خاتم الاکابر سیدنا شاہ آل رسول کے خلف الصدق غرض ذات والا عجب مجموعہ کمالات تھی۔ سراج العوارف صفحہ 7۔ علوم و فنون کی تعلیم، مریدین و فقراء کی تربیت اور اوراد و وظائف کی پابندی، تلاوت قرآن حکیم سے شغف، حاجت روائی خلق اور بوقت ضرورت کتب و رسائل کی تالیف نے آپ کی اوقات حیات کا احاطہ کر رکھا تھا۔ یہ آپ کی اوقات حیات کی مصروفیات تھیں۔ طبیعت سادہ اور مرنجا مرنج پائی تھی، ظرافت، کشادہ روائی اور خندہ دلی آپ کے اوصاف کا غازہ تھی۔ دل شکری سے آپ مکمل پرہیز کرتے تھے، سخاوت میں بزرگوں کی شان پائی تھی، کوئی سائل درجہ سے خالی ہاتھ نہ لوٹتا، آپ دوسروں کو بھی سخاوت کی تلقین فرماتے۔ ارشادی گرامی تھا بخیل کی صحبت سے بچنا چاہیے۔ حضور نوری میاں فرمایا کرتے تھے بخیل کی صحبت سے بچنا چاہیے، اور ان سے بچنے کی عمدہ تدبیر یہ ہے کہ ان سے کوئی مالی فرمائش کر دی جائے، وہ خود دوبارہ قریب نہ پھٹکیں گے۔ آپ کے دربار میں غربا و فقراء کا ازدحام رہتا، غریبوں سے آپ کو خاصی انس تھی، خاصی انسیت تھی، اسی لیے انہیں ہر معاملہ میں امیروں پر ترجیح دیتے تھے۔ الحمدللہ سرکار نور کے علمی اور روحانی مراتب بہت بلند تھے۔ آپ کے اوراق حیات اور گرامی تصانیف اس بات کی بہترین شاہد ہیں۔ عربی، فارسی، اردو، ہندی زبانوں پہ آپ کو مکمل کمال اور دسترس حاصل تھی۔ کتاب و سنت اور ان سے متعلقہ علوم پر گہری نظر تھی۔ نادر علوم جیسے علم جفر، نجوم، تقصیر اور ریاضی میں آپ کو کمال حاصل تھا۔ امام احمد رضا جیسے عبقری شخصیت نے ان علوم میں آپ سے استفادہ کیا ہے۔ شعر و سخن سے بھی بہت زبردست تعلق تھا، اس لیے بڑے بلند پایا اشعار آپ نے کہے ہیں۔ آپ کے مجموعہ کلام تخیل نوری میں عربی فارسی کے
ایسے عمدہ اشعار ملتے ہیں کہ اہل زبان ہونے کا گمان ہوتا ہے۔ اردو اور ہندی زبانیں تو آپ کی جاگیر ٹھہری تھی، ان کے استعمال کی دلکشی کا کیا پوچھنا۔ تینوں زبان کے چند اشعار آپ دیکھیں کیسے ششتہ زبان استعمال کی گئی ہے۔ سرکار نوری فرمایا کرتے تھے کہ دائمہ شورس دل مخفی و پنہا کردم، ملک را دل بتمنا تو ویرا کردم، فرقتت گرچے زمن تاب و تما بردولے، شکر للہ کے جارہ بتو قربان کردم۔ یعنی آپ اشعار جب لکھتے تھے کئی زبان الحمدللہ آپ اس میں سمائے ہوئے نظر آتے تھے۔ النور والبہاء لاسارد الحدیث و سلاسل اولیاء، قرآن حکیم، حدیث پاک اور اوراد و اذکار اور سلاسل طریقت کی سندوں کا مجموعہ ہے۔ یہ گراں نمایاں سرمایہ کن رجال اسلام کے توسط سے آپ تک پہنچا۔ ان کی تفصیل اس میں ملتی ہے۔ اس موضوع پر دیگر بزرگوں نے بھی کتابیں تصنیف فرمائی ہے، جن میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی کتب مسلسلات کی سند اجازت خود اسی کتاب میں الحمدللہ موجود ہے۔ خانقاہ عالیہ قادریہ برکاتیہ میں 2 کتابیں معمول بہار رہتی ہیں۔ سیدنا میر عبد الواحد بلگرامی کے سب سنابل شریف ایمان اور عمل کے لیے معیار کی حیثیت رکھتی ہے، اور سرکار نور کی النور والبہاء خلافت نامے کی سند کی حیثیت سے متعارف ہے۔ پہلے اسی کتاب کی پشت یا سرے ورق پر خلافت نامے لکھ کر دیے جاتے تھے۔ خود میرے سامنے اس کے 2 نسخے ہیں۔ پہلے کے سرے ورق پر سرکار نور کے دست مبارک سے حضرت مولانا خلیل احمد برکاتی علیہ الرحمہ کی سند خلافت تحریر ہے، اور دوسرے نسخے کے اخیر میں سرکار مفتی اعظم کا حضرت فقیہ اعظم ہند علامہ مفتی شریف الحق امجدی علیہ الرحمہ کے نام خلافت نامہ تحریر ہے۔ چونکہ یہ کتاب عربی زبان میں تھی، اس لیے اس کی اہمیت کے پیش نظر صاحب سجادہ مخدوم میں گرامی امیر ملت پروفیسر سید شاہ محمد امین قادری برکاتی دامت برکاتہم القدسیہ نے یہ کسی کو حکم دیا تھا کہ اس کا ترجمہ کریں، اور آپ نے اس کا ترجمہ بھی کیا، اور اس کے ترجمہ الحمدللہ عالی شان انداز میں شائع ہو چکا تھا۔ غور کیجئے، یہ ساحل سہسرامی صاحب کی تحریر تھی جو میں نے آپ کو پڑھ کر کے سنایا ہے۔ عظیم الشان شخصیت ہے سرکار نوری میاں علیہ الرحمہ۔ 11 رجب المرجب آپ کے عرس کی تاریخ ہے۔ خوب ایصال ثواب کیجئے، برکتیں حاصل کیجئے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کریم حضرت کے مزار پاک پر خوب رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے، ہم سب کو آپ کے فیض سے حصہ عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔